تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحیح وقت کا پتہ ہونا اہم ہے۔ اپنی زندگی سے ہزار شکایات تھیں مگر اس تصویر نے خاموش کر دیا۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ یہی ہے زندگی، جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ انمول موتی، پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ پیار اور مذاق ہر کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ زندگی کا ہر دن آخری سمجھو۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کریں، انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں میرے لیے تم نے کیا ہی کیا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ کبھی کبھی ہمیں کسی دعا کی نہیں بلکہ کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازے سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو نہ شکوہ کرو۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ عجیب ہیں اس دنیا کے لوگ، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں،
ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مل جل کر کام کریں۔ جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں، ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ بندہ ہی بندے کو مارے، بندہ ہی بندے کے سہارے، بندے ہی بندوں کے پیارے، بندے ہی بندوں کے سہارے۔ بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے دل میں ہو یا گھر میں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدلنا بہتر ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ سکون کھو دیا خواہش کی چاہت میں۔ والدین اور استاد کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہوا کرتے ہیں۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ مایوسی کے لمحوں میں ذرا بھی حوصلہ دیتا تو ہم کاغذ کی کشتی پر سمندر میں اتر جاتے۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، دوریوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان میں۔ ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا؟ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ ہم درخت نہیں، دراصل اپنے ہی سر کاٹ رہے ہیں۔ بے حسی عروج پر ہے، اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا؟ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اللہ وسیلے ایسے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اور اچھا ہم سفر تو وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔
بات ساری نیت کی ہوتی ہے، ورنہ وقت تو ساری دعا کے ہوتے ہیں۔ آج کی اچھی بات بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ کام نہ کر کے خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔